الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 91 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 26واں سورۃ الفتح آیت نمبر 18 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے حدیبیہ میں، چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا سبب باسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں خبر دیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ تشریف لائے ہیں، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عنقریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طواف کروں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ضعیف مسلمانوں کو حسب حکم فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کفار کے مقابل جہاد میں ثابت رہنے پر بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عرب میں سمرہ کہتے ہیں۔ حضور نے اپنا بایاں دست مبارک داہنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے، اور فرمایا یا رب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خائف ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپدید یعنی ناپید کر دیا۔ سال آئندہ صحابہ نے ہر چاند تلاش کیا، کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، صدق و اخلاص و وفا، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، یعنی فتح خیبر کا
جو حدیبیہ سے واپس ہو کر 6 ماہ بعد حاصل ہوئی۔ اور بہت سی غنیمتیں خیبر کی اور اہل خیبر کی اموال کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائے، جن کو لیں، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے، اور تمہاری فتوحات ہوتی رہیں گی، تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کی ہاتھ تم سے روک دیے کہ وہ خائف ہو کر تمہارے اہل و عیال کو ضرر نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو اہل خیبر کے حلیف بنی اسد و غطفان نے چاہا کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس لیے کہ ایمان والوں کی نشانی ہو یہ غنیمت دینا اور دشمنوں کے ہاتھ روک دینا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے اور کام اس پر مفوض یعنی اس کے سپرد کرنے کی، جس سے بصیرت و یقین زیادہ ہو۔ اور ایک اور فتح جو تمہارے بل یعنی بس کی نہ تھی، مراد اس سے یا مغانم فارس و روم یعنی فارس و روم کی غنیمتیں ہیں، یا خیبر جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کو امید کامیابی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ فتح مکہ ہے، اور ایک قول ہے کہ وہ ہر فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ وہ اللہ کے قبضہ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں یعنی اہل مکہ یا اہل خیبر کے حلفاء اسد و غطفان، تو ضرور تمہارے مقابلہ سے پیٹھ پھیر دیں گے، مغلوب ہوں گے اور انہیں ہزیمت ہوگی، پھر نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے کہ وہ مومنین کی مدد فرماتا ہے اور کافروں کو مقہور یعنی رسوا کرتا ہے، اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ یعنی کفار کے تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں روز فتح مکہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بطن مکہ سے حدیبیہ مراد ہے، اور اس کی شان نزول میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کے ارادہ سے اترے، مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، حضور نے معاف فرمایا اور چھوڑ دیا، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ وہ کفار مکہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے وہاں پہنچنے سے اور اس کا طواف کرنے سے روکا، اور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے یعنی مقام ذبح سے جو حرم میں ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ میں ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں، تم انہیں پہچانتے نہیں، کہیں تم انہیں روند ڈالو کفار سے قتال کرنے میں، تو تمہیں ان کی طرف سے انجانے میں کوئی مکروہ یعنی ناپسندیدہ شے پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتال کی اجازت دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے۔ اگر وہ جدا ہو جاتے یعنی مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔
تمہارے ہاتھ سے قتل کرا کے اور تمہاری قید میں لا کر، جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ یعنی ضد رکھی، وہی زمانہ جاہلیت کی اڑ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس حضور کے صحاب کو کعبہ معظمہ سے روکا، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا کہ انہوں نے سال آئندہ آنے پر صلح کی۔ اگر وہ بھی کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا۔ کلمہ تقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف فرمایا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کافروں کا حال بھی جانتا ہے، مسلمانوں کا بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا قصد فرمانے سے قبل مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ مع صحاب کے مکہ معظمہ میں بامن داخل ہوئے اور صحاب نے سر کے بال منڈائے، باز نے ترشوائے۔ یہ خواب آپ نے اپنے صحاب سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے بعد صلح کی واپس ہوئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے تمسخر یعنی طنز کیا، طعن کیے اور کہا کہ وہ خواب کیا ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا اور مسلمان اگلے سال بڑے شان و شکوہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے، امن و امان سے اپنے سروں کے تمام بال منڈاتے یا تھوڑے سے ترشواتے، بے خوف، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، اور تمہارے لیے یہ تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے ضعیف مسلمان پامال ہونے سے بچ گئے۔ تو اس سے پہلے یعنی دخول حرم سے قبل ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی، فتح خیبر کہ فتح موعود یعنی وعدہ کی گئی فتح کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے خواب کا جلوہ دکھلایا اور واقعات اس کے مطابق رونما ہوئے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ وہ مشرکین کے دین ہو یا اہل کتاب کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دیا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر جیسا کہ فرماتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی ان کے صحاب کافروں پر سخت ہیں، جیسا کہ شیر شکار پر صحابہ کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا کہ وہ لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے اور ان کے کپڑے سے کسی کافر کا کپڑا نہ لگنے پائے، اور آپس میں نرم دل، ایک دوسرے سے محبت و مہربانی کرنے والے، ایسے کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو۔ اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرط محبت سے مصافحہ و معانقہ کرے۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے،
کثرت سے نمازیں پڑھتے، نمازوں پر مداومت کرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان، اور یہ علامت وہ نور ہے جو روز قیامت ان کے چہروں سے تابع ہوگا۔ اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سجدے کیے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں میں سجدہ کا مقام ماہ شب چہار دہم یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دھمکتا ہوگا۔ عطا کا قول ہے کہ شب کی دراز نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو رات کو نماز کی کثرت کرتا ہے صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدہ کی علامت ہے۔ یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ یہ مذکور ہے کہ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے۔ یہ مثال ابتدائی اسلام اور اس کی ترقی کی بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مخلصین صحاب سے تقویت دی۔ قتادہ نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، وہ نیکیوں کا حکم کریں گے، بدیوں سے منع کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ کھیتی حضور ہے اور اس کی شاخیں اصحاب اور مؤمنین، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں۔ صحابہ سب کے سب صاحب ایمان و عمل صالح ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی سے ہے، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ سورہ فتح مکمل ہوئی، ابھی انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات پڑھتے ہیں۔ سورہ حجرات مدنیہ ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ حجرات مدنیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 18 آیتیں، 343 کلمے اور 1476 حرف ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی تمہیں لازم ہے کہ اصلاً تم سے تقدیم واقع نہ ہو، نہ قول میں نہ فعل میں، کہ تقدیم کرنا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی و آداب لازم ہیں۔ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی و آداب لازم ہیں۔ شان نزول: چند شخصوں نے عید الضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے 1 روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کی حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، یعنی جب حضور بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز سے عرض کرو، یہی دربار رسالت کا ادب و احترام ہے۔ اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت یعنی ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔
اس آیت میں حضور کا جلال و اکرام و ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم و توصیف و تکریم و القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو، جو عرض کرنا ہو کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں ثقل سماعت تھا، یعنی اونچی آواز سے سنتے تھے اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور نے حضرت سعد سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی؟ پھر آ کر حضرت ثابت سے اس کا ذکر کیا۔ ثابت نے کہا یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس براہ ادب و تعظیم۔ شان نزول آیت یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض اور صحابہ نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ شان نزول یہ آیت وفد بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دوپہر کے وقت پہنچے جب کہ حضور آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ حضور تشریف لے آئے، ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور جلال شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان فرمایا گیا کہ بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہل و بے عقلی ہے، اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے، اس وقت وہ عرض کرتے جو انہیں عرض کرنا تھا، یہ ادب ان پر لازم تھا، اس کو بجا لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان میں سے ان کے لیے جو توبہ کریں۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ صحیح ہے یا غلط۔ شان نزول یہ آیت ولید بن عقبہ کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان عداوت تھی۔ جب ولید ان کے دیار کے قریب پہنچے اور انہیں خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے واسطے آئے۔ ولید نے گمان کیا کہ یہ پرانی عداوت سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے ولید واپس ہو گئے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضور ان لوگوں نے صدقہ کو منع کر دیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضور نے خالد بن ولید کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔
حضرت خالد یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عام ہے، اس بیان میں نازل ہوئی ہے کہ فاسق کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے۔ مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔ کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کی خبردار کرنے سے وہ تمہارا افشاء حال کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں کہ طریق حق پر قائم رہے۔ اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تشریف لے جا رہے تھے۔ انصار کی مجلس پر گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا توقف فرمایا۔ اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور تو تشریف لے گئے، ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی۔ اس معاملہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، ظلم کرے اور صلح سے منکر ہو جائے، مسئلہ، باغی گروہ کا یہی حکم ہے، اس سے قتال کیا جائے یہاں تک کہ وہ جنگ سے باز آئے۔ تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ مسلمان بھائی ہیں کہ آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے قوی تر ہے۔ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو جب کبھی ان میں نزاع یعنی رنجش واقع ہو، اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا مومنین کی باہمی محبت و مودت کا سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔